ان کی حکومت اس وقت ملک پر مسلط ہے اور عمران صاحب اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے، اپنے اے ٹی ایمز کے ذریعے، اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے پیسے کمانے کی ایک اس میں جہاں پیسے دیکھتے ہیں، آٹے میں پیسے دیکھیں تو ان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں، چینی میں جہاں بلینز کی اربوں کی آواز آئے وہاں ان کی زبانیں لٹک جاتی ہیں اور ان کی جو رالیں ہیں وہ ٹپکنے پڑتی ہیں اور وہی بندہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، جاؤ بھائی وہاں سے $2.5 لاکھ کی آواز آئی ہے، وہاں سے 400 ارب کی آواز آئی ہے، چینی میں، آٹے میں 250 ارب کی آواز آئی ہے، دوائی میں 500 ارب کی آواز آئی ہے، بجلی میں 105 ارب کی آواز آئی ہے، براڈ شیٹ کے اندر کبھی 6 ملین کی 60 ملین کی آواز آئی ہے، کبھی $35 لاکھ کی آواز ابھی آئی ہے، کبھی $2.5 لاکھ کی آواز آئی ہے، تو وہاں اپنے بندے اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ڈیلی میل میں جو لندن ہائی کورٹ میں ہوا وہ میں نے آپ کو اس دن سٹوری سنائی تھی، لیکن یہاں چوروں کو پڑ گئے مور والی سٹوری ہے، اور وہاں جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری کل آپس کی لڑائی جب کمیشن خوروں کو جو عمران صاحب نے وائٹ کالر گنڈا برادری اکٹھی کی ہے، جو فرنٹ مین اکٹھے کیے ہیں، جب ان کو کمیشن نہیں ملا تو اس لڑائی میں وہ بات سامنے آئی جو پاکستان کی عوام کو پتہ چلنی بہت ضروری ہے۔ ایک سٹوری کاوے موسوی صاحب لیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے پہلے انٹرویو میں کہ مجھے پاکستان سے چند لوگ ملے جنہوں نے مجھ سے براڈ شیٹ کے معاملے میں کمیشن مانگا، اور پھر وہ بتاتے ہیں انٹرویو میں کہ ڈیوڈ روز نے شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ کرائی ہے کاوے موسوی صاحب سے، اور ڈیوڈ روز صاحب نے اپنی مارگیج کلیئر کرانے اور $2.5 لاکھ کی کمیشن مانگی ہے۔ اب ڈیوڈ روز صاحب کیا کر رہے ہیں، میں پہلے آپ کو ڈیوڈ روز صاحب کا بتاتی ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ روز عدالتی فیصلہ براڈ شیٹ کا آنے کے بعد شہزاد اکبر کے بہاف پر اور شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پر میٹنگ کروا رہے ہیں کاوے موسوی صاحب کی اور احتساب کمیشن کے جو SAPM ہیں، ARU جو ریکوری یونٹ کے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ ہیں، اور SAPM ہیں اور SAPM ہیں اور SAPM ہیں، مطلب اتنی چیزوں کے SAPM ہیں، ان کی میٹنگ حکومت پاکستان سلیکٹڈ ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خاص جو مشیر احتساب نہیں بلکہ اب پتا چلا ہے کہ مشیر کمیشن ہیں، ان کی میٹنگ کراتے ہیں اکتوبر 2019 میں کاوے موسوی کے ساتھ، اور کیا کرنے کے لیے؟ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد بقول شہزاد اکبر کے کہ پیسے کم کرانے کے لیے ڈیوڈ روز صاحب کو کہا کہ کاوے موسوی سے میری میٹنگ کرا دیں۔ اچھا جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے فرنٹ مین شہزاد اکبر، وائٹ کالر گنڈا شہزاد اکبر، اور شہزاد اکبر کے فرنٹ مین ڈیوڈ روز، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد کیا حکومت پاکستان نے شہزاد اکبر کو اس رسپانسبلٹی کے لیے، نیگوسیشن کے لیے، پیسے کم کرانے کے لیے اپوائنٹ کیا؟ کیا کسی کابینہ کے اجلاس میں یہ اپروول دی گئی؟ کیا سرکاری طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے شہزاد اکبر کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ کاوے موسوی سے خود طور پر ملیں اور ان سے پیسے کم کرانے کی بات کریں؟ نہیں، یہ عمران صاحب کے حکم پر ان کے فرنٹ مین شہزاد اکبر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جا کر کاوے موسوی سے ملیں اور اس میں کمیشن کی بات کریں، اور کمیشن کس سے؟ قومی خزانے سے۔ کمیشن کس سے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں دیکھتے ہیں پیسے کی آواز آتی ہے وہیں رالیں ٹپکنا شروع کر دیتی ہیں اور وہیں بندے کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب عمران صاحب کو یہ براڈ شیٹ کی آواز آئی، اور پہلی بات کہ یہ نیب کے پیسے ہیں، یہ نیب کا کیس ہے، نیب ورسز براڈ شیٹ ہے، چیئرمین نیب لاپتہ ہے، اور چیئرمین نیب کون بنا ہوا ہے؟ فرنٹ مین عمران خان کا شہزاد اکبر۔ اور شہزاد اکبر صاحب کو کیا
کابینہ نے، حکومت پاکستان نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ جا کر کاوے موسوی کو ملے؟ اور ڈیوڈ روز کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ڈیوڈ روز کو ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا؟ ڈیوڈ روز کس حیثیت میں یہ میٹنگ ارینج کرا رہے تھے؟ اور اس میٹنگ میں کیا کیا بات ہوئی شہزاد اکبر کی اکتوبر 2019 میں کاوے موسوی کے ساتھ؟ اور جس کو فرنٹ مین رکھا ہوا ہے، جس کو ٹاؤٹ رکھا ہوا ہے، کاوے موسوی کے مطابق وہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن مانگ رہا تھا۔ تو اذان ہو رہی ہے میرا خیال، کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لیگل ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے، کہ کس نے ان کو اپوائنٹ کیا، ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں، اور کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے ان کے خلاف۔ اور اس کے بعد ایک اور فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ ان جو وائٹ کالر گنڈا گردی ہے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں، ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے PIA، FBR، LNG، الیکٹریسٹی، آٹا، چینی، دوائی، جتنی تحقیقات ہیں ان کے تمام اداروں کو تابع کر دیا ہے اور ایڈوائزر بنا دیا ہے انٹیریئر کا۔ 2.5 سال میں جس شخص کا تعلق کوئی نہیں PTI سے، 2.5 سال میں جس شخص کو جانتا کوئی نہیں تھا، مشرف کے دور میں بھی کمیشن کھاتا تھا، اور آپ نے اپنا ٹاؤٹ رکھا کمیشن کھانے کے لیے، اس کو نوازا گیا اتنا۔ وہ اس لیے نوازا گیا کیونکہ عمران خان کے بہاف پر کمیشن کون کھاتا، عمران خان کے بہاف پر ٹاؤٹ کون بنتا، عمران خان کے بہاف پر براڈ شیٹ سے نیگوشیٹ کون کرتا، عمران خان کے بہاف پر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی میں کمیشن کون کہلاتا۔ تو اس قسم کے ٹاؤٹ رکھ کر، اس قسم کے وزیر رکھ کر یہ تمام کمیشن خوری قومی خزانے میں عمران صاحب کے بہاف پر کی گئی۔ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کل آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہی، اس حکومت کے لیے یہ جو ٹاؤٹس ہیں، کمیشن خور ہیں، یہ حکومت نہیں ہے، یہ صرف کمیشن کھانے کے لیے کھاؤ پوت رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے۔ اور اس کے لیے جو ایک بات کل آپ کو سب کو یاد ہوگا، میں صرف پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، جنی انی پیندیے پائی جاؤ، جنی انی پیندیے پائی جاؤ، وچوں وچوں کھائی جاؤ، اتوں رولا پائی جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب یوں کاغذ لہرا لہرا کر، انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کی پگڑی نہ اچھالی ہو، انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے اوپر الزام نہ لگایا ہو۔ اس کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کی عوام، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور لندن کی ہائی کورٹ میں سامنے آ چکی ہے۔ لیکن آج ہر روز ان کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات، قرضہ کھاؤ 14,000 ارب کا، قرضہ کمیشن بنا دو۔ آٹا کھاؤ 250 ارب کا، آٹے پہ کمیشن بنا دو۔ چینی کھاؤ 400 ارب کی، چینی پہ کمیشن بنا دو۔ بجلی کھاؤ 105 ارب کی، بجلی پہ کمیشن بنا دو۔ اس کے بعد ٹکٹیں خریدو سینٹ کی، پیسے دو لوگوں کو، ویڈیو سکینڈل کے اوپر کمیشن بنا دو۔ براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاؤ اور براڈ شیٹ پہ کمیشن بنا دو۔ یہ عوام کو بے وقوف کمیشن خور بناتے ہیں۔ اس طرح کمیشن اتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے ہوں گے، اور ان کمیشن کا نتیجہ صفر۔ ان کمیشن کا نتیجہ اور اس کمیشن کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں۔ 6 سال فورن فنڈنگ کو ڈینائی کیا، 6 سال فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن میں جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جب پکڑے گئے تو کہتے ہیں ان 2 کمپنیوں کے ایجنٹس نے فورن فنڈنگ کی ہے، عمران صاحب کہتے ہیں۔ جس وقت اپنے فائنانس سیکرٹری نے یہ کہا کہ ہم نے 4 ملازموں کے نام کے اوپر فورن فنڈنگ منگائی ہے مڈل ایسٹ سے، تو اپنے فائنانس سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر دیا۔ یہ ہیں ان کے چہرے، یہ ہیں ان کے اصل چہرے جو پاکستان کی عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایک اور بات، جو کرمنل پروسیڈنگ کا ذکر کیا نا، آج وہ کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ شہزاد اکبر جو عمران خان کا ٹاؤٹ ہے، جنہوں نے آگے ٹاؤٹ رکھے ہوئے کمیشن کھانے کے لیے، مجھ پہ حد تک عزت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ آپ کے تو ہر روز جو میں بات کرتی ہوں، وہ ہر روز جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کمیشن کھاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ آپ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے،
آپ کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. شہزاد اکبر، عمران خان، ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی کے فون کے ڈیٹا اور ای میل کا ایکسس پبلک کرنا چاہیے. سارا ڈیٹا پبلک کرنا چاہیے، اس کا فورینزک ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساری جو پوری کارروائی اور واردات ہے وہ یہ ہے. عمران صاحب ایک ہی نام. آپ کو پتا چلے گا کہ اس ساری کی ساری واردات کے پیچھے صرف ایک ہی نام عمران صاحب. اور اس کے بعد آخر میں ایک اور بات کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کل کہا کہ ہاں میں ملا تھا کاوے موسوی سے. شہزاد اکبر صاحب، آپ نے قومی خزانے سے کمیشن کھانے کی کوشش کی. جب آپ نے پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے، جب کاوے موسوی نے آپ کو پیسے نہیں دیے، جب کاوے موسوی نے آپ سے سیٹلڈ کمیشن نہیں دیا، تو ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی نے اس سیٹلمنٹ کی اور اس کمیشن کی حقیقت کھولی. پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کس کی اجازت سے کاوے موسوی کو ان کے گھر اور رائل گارڈن ہوٹل میں ملے. اس کے بعد اس سیٹلمنٹ، اس کمیشن 2.5 لاکھ پاؤنڈ اور اس کے علاوہ جو نیگوشیشن ہوئی اس پر ہاتھ ملائے گئے، اس پر راضی نامہ ظاہر کیا گیا. اور وہ آپ کا ذاتی لین دین تھا یا براڈ شیٹ کی لائبلٹی تھی حکومت پاکستان کی؟ آپ کس حیثیت میں ڈیوڈ روز کو استعمال کر رہے تھے؟ وہی ڈیوڈ روز جس کو نیب کی قیدیوں کی ایکسس دی، شہباز شریف کے. وہ شہباز شریف تو حکومتوں سے ملتا تھا، اپنے جو دوست ممالک تھے ان سے نیگوشیٹ کرتا تھا ان پروجیکٹس کی قیمتوں کو جو پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے استعمال ہوتے تھے. آپ اس کمیشن کی نیگوشیشن کے لیے ملے ہیں جو قومی خزانے سے، پاکستان کے قومی خزانے سے لائبلٹی بنتی تھی، جو آپ لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے لائبلٹی بنتی تھی، جو جان بوجھ کر آپ نے لائبلٹی بنائی. اور آپ نے اس میں سے کمیشن کھانے کی کوشش کی، ڈیوڈ روز کو اپنے دوست کو استعمال کر کے، کاوی موسوی سے، براڈ شیٹ کے مالک سے ملاقات کر کے. یہ ہے اس کی اصل بات. اور اصل میں یہ ہے عمران خان، یہ ہے وہ ٹاؤٹس، اور یہاں قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے. اب عمران صاحب، تبدیلی کے نعرے لگانے والوں کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر، احتساب کے نعرے لگانے والوں کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر، این آر او نہیں دوں گا کی گردان کرنے والے کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالتا ہوا پکڑا گیا ہے، اعتراف کر لیا ہے. یہ ایسا انوکھا، ایسا چور، ایسا کرپٹ وزیر اعظم ہے جس کی ہر روز کرپشن کی اور چوری کی داستان پاکستان کی عوام سنتی ہے. لیکن ایماندار ہے. ایماندار اس لیے ہے کہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کرپشن کرتا ہے، اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کرتا ہے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کمیشن کھاتا ہے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پاکستان کے عوام کا پیسہ اور جیبیں کاٹتا ہے. چاہے وہ ٹاؤٹ شہزاد اکبر کی شکل میں ہو، چاہے ان اے ٹی ایمز کی شکل میں ہو، چاہے ان لوگوں کی شکل میں سینٹ کے کینڈیڈیٹس جن کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں، جن کے خلاف ان کی اپنی پارٹی ریوولٹ کر گئی اور اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ چوروں کو ٹکٹ دی ہے. یہ شکلیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن ان کا سرغنہ، ان کا سردار صرف عمران صاحب ہی نکلتے ہیں. اگر آپ پورے ڈاٹس ملائیں گے تو یہ ہے عمران صاحب، یہ ہیں وہ ٹاؤٹس، اور یہاں یوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کی جیبوں میں. اور ابھی آئیں گے اس پریس کانفرنس کے بعد اپنی بے شرم شکل لے کر آئیں گے، سرکاری پی آئی ڈی کو استعمال کریں گے اور پاکستان کی عوام کو یہ کہیں گے کہ میں نے تو کوئی پیسہ نہیں مانگا،
پیسہ تو ڈیوڈ روز نے مانگا یا کاوے موسوی نے مانگا. بڑی ڈھٹائی سے رات کو کہتے ہیں یہ کاوے موسوی اور ڈیوڈ روز کا معاملہ ہے. میں اس میں کاوے موسوی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, مناسب نہیں ہوگا. یہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کی پگڑی اچھالو, یہاں 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی اوپر کرپشن کے الزامات لگاؤ, یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی پگڑی اچھالو, اس کے اوپر الزام لگاؤ, پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پہ دائرے لگا لگا کر بتاؤ کہ یہ کرپشن ہوئی ہے, اور اس کے بعد کہو ڈیلی میلز کی سٹوری سے میرا کوئی تعلق نہیں, نیب کے کیسز سے میرا کوئی تعلق نہیں, کیونکہ وہاں چوری ثابت نہیں ہوتی. لیکن یہاں ہر روز تمہاری چوری, تمہاری کمیشن خوری, ہر روز پاکستان کی عوام کا